سکون قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا. یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. آپ جتنا اس کو پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ یقین پختہ اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا. مشکلات دنیا میں کافر پر بھی آتی ہیں, مشکلات دنیا میں مسلمان پر بھی آتی ہیں, دونوں کی مشکلات میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق اس لحاظ سے کہ اس کا ویژن کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. بھائی ایکسیڈنٹ تو کافر کا بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ مسلمان کا بھی ہوتا ہے, مرتے کافر بھی ہیں مرتے مسلمان بھی ہیں, بے روزگار کافر بھی ہوتا ہے بے روزگار مسلمان بھی ہوتا ہے. ہر طرح کی تکلیفوں سے سب گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ کافر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے سود سے بچنا ہے, اس کو حرام سے بچنے کی پرواہ نہیں ہے. ایک آخری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں, ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے مسلم کمیونٹی. جب خصوصاً اخلاقیات کی باری آتی ہے, اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے, تو ہم ویسٹ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ویسٹ میں اچھی ہیں, بھائی ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے, صفائی ستھرائی ہے, لائن میں لگنا, یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, شریعت کی تعلیم ہے. یہ کوئی ویسٹ کی تعلیم نہیں ہے, صفائی ستھرائی, ڈسپلن, نظم و ضبط, یہ اسلام کی تعلیم ہے اور ہمیں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسلم کمیونٹی کی خوبیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایک سروے ہوا تھا کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس پر سب سے زیادہ عمل دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے. ایک سروے کروایا گیا, اس سروے کی جب رپورٹ آئی تو اسلامی ملک اس میں 17 نمبر پہ تھا, 17ویں نمبر پہ. باقی جو شروع کے 16 جتنے کنٹریز تھے یہ سارے کے سارے غیر مسلم ملک تھے. کہ اسلامی اخلاقیات پر عمل کرنے میں ٹاپ 16 ممالک یہ غیر مسلموں کے ہیں, اور 17ویں نمبر پہ جا کے ملائیشیا کا شاید آیا تھا کہ ملائیشیا ہے. ایک دوسرے آدمی نے سیم سروے کنڈکٹ کیا اور ٹاپ 10 میں سارے کے سارے مسلم کنٹریز تھے. ٹاپ 10 میں سیم سروے کنڈکٹ کیا کہ اسلام کی اخلاقیات پہ سب سے زیادہ عمل کن ملکوں میں ہوتا ہے. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ ٹاپ 10 جتنے ملک ہیں سارے کے سارے کون سے ہیں؟ اسلامی ملک ہیں. اب یہ حیرت کی بات ہے نا, سیم سروے ایک آدمی نے کیا تو وہ ٹاپ 10 میں ایک بھی نہیں, دوسرے آدمی نے کنڈکٹ کیا ٹاپ 10 سارے اسلامی ملک. کیا گیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ سروے میں آپ نے کرائٹیریا کیا طے کیا ہے. پہلے والے نے سروے میں کرائٹیریا طے کیا تھا کہ ڈسپلن کہاں پر ہے, نظم و ضبط کہاں پر ہے, صفائی ستھرائی کہاں پر ہے, ٹریفک کے رول ریگولیشن کو کہاں فالو کیا جاتا ہے, رول آف لا کہاں پر ہے. یہ کرائٹیریا تھا. دوسرے آدمی نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کس نے کیا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کس نے کیا ہے. ابھی رپورٹ آئی تھی پچھلے دنوں کہ 9/11 سے لے کر اب تک امریکہ 10 لاکھ انسانوں کو قتل کر چکا ہے. کتنے؟ 10 لاکھ انسانوں کو امریکہ 9/11 سے اب تک قتل کر چکا ہے. کسی مسلم کنٹری نے کیا ہے؟ بولیں آپ جب یہ سروے کنڈکٹ کریں گے ٹاپ پہ امریکہ آئے گا یا مسلمان ملک آئے گا؟ بھائی ڈسپلن بہت بڑا ثواب کا کام ہے یا انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ بولیں. میرا خیال ہے آپ کو ڈسپلن شاید بڑا ثواب کا کام لگتا ہے انسانی جان کے مقابلے. انسانوں کو جو غزہ میں قتل کیا گیا یہ کس نے قتل کیا؟ مسلم کنٹریز نے قتل کیا, غیر مسلم کنٹریز نے قتل کیا. ایسے ڈسپلن کا اچار ڈالنا ہے ہم نے؟ کیا کرنا ہے ایسے ڈسپلن کو؟ ڈسپلن شریعت کا حکم ہے, لیکن اس ڈسپلن کی بنیاد پہ وہ بہتر ہو گئے, اور جو غزہ میں انسانیت کو قتل کر رہے ہیں یہ کہاں گیا؟ جو افغانستان میں, عراق میں اور دنیا کے سارے ملکوں کو جو تباہ و برباد کیا ہے, ساری مسلم کنٹریز کے وسائل پہ جو قبضہ کیا ہے, یہ جو آپ کو ایسے
ترقی یافتہ امریکہ اور ترقی یافتہ یورپ یہ ملتا ہے، یہ کس کے پیسے سے ترقی یافتہ بنا ہے؟ یہ کہاں کا خون چوسا ہے؟ کہاں کے وسائل چوسے ہیں؟ یہ ڈسپلن تو نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ زنا کہاں پر زیادہ ہے؟ قتل کہاں پر زیادہ ہے؟ یہ رول ریگولیشن تو اپنے ملک کے لیے، آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ غزہ اور فلسطین کے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو ہم جو بعض اوقات اتنا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں ویسٹ کو ہر چیز میں، تو تھوڑا سا اسلام کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ٹھیک ہے جو اچھی چیزیں بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کام ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کن کن کاموں میں بہتر ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام، ویسٹ کے خاندانی، وہاں تو ہے ہی نہیں نا خاندانی نظام، تو اس خاندانی نظام پہ اللہ کا شکر بھی تو ادا کریں۔ یہ جو قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں کہ خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن حدیث پہ چلنا ہے، یہ جو ایک ہمارے پاس پوری گائیڈ لائن موجود ہے، ہمارے پاس حرمین شریفین موجود ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ جب اس پہ شکر کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صرف بائی برتھ مسلم ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ دنیا میں اگر کامیاب ترین اور قابل قبول ایکسیپٹیبل دین اللہ کی نظر میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس میں آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو ہم نے اپنا ویژن بنانا ہے اور اس کو سامنے رکھنا ہے، اور جہاں آخرت اور دنیا کا کہیں ٹکراؤ آ جائے تو ہم نے یہ آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ آخرت کو دیں گے، اور جہاں ٹکراؤ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع دیے ہیں، جو جتنا کما سکتا ہے، جو حلال دنیا میں کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔